إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اس کے آداب کو بیان کیا گیا تھا کہ کون سا خرچ کرنے والا انسان اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور کون سا انسان ہے جو اپنی بعض غلطیوں کی وجہ سے خرچ کرنے کے باوجود اللہ کی نظروں میں مغضوب ہے، اللہ اس پہ ناراض اور غصے میں ہے۔ صدقات کے بیان کے بعد اللہ رب العزت اس کی ضد سود کے متعلق ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ انسانی زندگی کے اندر کتنی بڑی خباثت ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان جو دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے معاش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے معاش کے حلال طریقے بتائے ہیں اور معاش کی بدترین صورت جو ہے وہ سود کا لینا دینا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر سود کہاں کہاں ہے؟ اس جدید دور کے اندر سب سے بڑا سود کا معاملہ بینکوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بینکوں کے اندر 3 قسم کے اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں۔ ایک ہے سیونگ اکاؤنٹ، ایک ہے PLS پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ۔ جو پہلے دو ہیں سیونگ اور PLS، یہ دونوں مطلقاً سود ہیں۔ انسان اپنی انویسٹمنٹ ایک خاص مدت تک بینک میں رکھتا ہے اور اس کے عوض میں بینک ماہانہ انہیں دیتا ہے، وہ بھی آگے سود پہ دے کے اس پہ جو ریٹرن لیتا ہے وہ اپنی سروسز نکال کے باقی لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ اور جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ کا معاملہ ہے، اگر تو ٹرانزیکشن کے لیے، ترسیل کے لیے ہم رکھیں یا حفاظت کے لیے رکھیں تو پھر رکھنے والا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بینک اگر اس سے کوئی غلط کام لیتا ہے تو بینک ذمہ دار ہے۔ اور یہ سود کتنی بڑی خباثت ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ان آیات میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے، اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کے متعلق یہ فرمایا کہ اس کی 4 متعلقات ہیں: سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا۔ یہ 4 لوگ ہیں مختلف۔ اب لکھنے والا اور گواہی دینے والا بظاہر اس کا کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا، لیکن جو اس معاملے میں بھی انوالو ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پہ اللہ کی لعنت ڈالی۔ اسی طرح ہمارے یہاں پہ ایک قومی بچت سکیمیں ہوتی ہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ بھی،
وہاں بھی ایک خاص مدت کے لیے کام کیا جاتا ہے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے فکس کروا دیے جاتے ہیں پیسے، اور پھر اس کا پروفٹ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ نام تو اس کا پروفٹ رکھا گیا ہے، لیکن حقیقتاً یہ بھی سود کی ایک طرح ہے۔ اسی طرح سود کا ایک طریقہ انعامی بانڈ کا خریدنا ہے۔ اس میں 2 قباحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ سے پیسے لے کے آپ کے ہاتھ میں ایک پرچی تھما دی جاتی ہے، وہ پرچی آپ اپنے تحفظ کے لیے اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں، اور آپ کا وہ پیسہ انویسٹ کر دیا جاتا ہے مختلف سودی معاملات میں۔ اس میں جو ریٹرن ملتا ہے، اس ریٹرن کو پھر یہ رکھ کے اس کی قرعہ اندازی کرتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں میں سے چند 100 یا 100 سے بھی کچھ لوگوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ لاٹری جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، یہ دونوں اعتبار سے یہ حرام ہے۔ اسی طرح آج اقساط کا کاروبار چل رہا ہے، وہ اس میں بعض علماء اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا، اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص شک والی چیز میں پڑے گا بالاولا حرام میں چلا جائے گا۔ تو جو چیز شک بھی ہو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ حالانکہ یہاں بات شک نہیں ہے، ایک چیز مارکیٹ کے اندر 60,000 کی ملتی ہے، آپ اسے انسٹالمنٹ کرواتے ہیں کہ اسے اقساط پہ ہم دے دیں، 2 سال میں یا 1 سال میں یا 3 سال میں پیسے دیں گے، وہ مدت کی بنیاد پہ اس پہ پیسے چڑھائے جاتے ہیں۔ اگر اسے کہیں 3 سال تو وہ 90,000 کی ہے، اگر اسے کہیں یہ 2 سال تو 80,000 روپے کی ہے، اگر 1 سال کہیں تو 70,000 روپے کی ہے۔ تو بعض علماء جو اس کا جواز پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی کر جو لیا، طے جو کر لیا، تو کیا ایک مرد اور ایک عورت آپس میں طے کر کے بدکاری کر لے تو جائز ہو جائے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سود کے معاملے میں ہم اس وقت اتنے لوز جا رہے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں سوچتا۔ اسی طرح اسلام کا کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سودا ہے، اس پہ پہلے قیمت طے کی جائے، اس کے بعد مدت کی بات کی جائے۔ ہم پہلے مدت پوچھتے ہیں، پھر ریٹ بتاتے ہیں کہ کتنے وقت میں پیسے دو گے، اس مدت کے مطابق اس کا ریٹ اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتیں ایسی ہیں جو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جس طرح آندھی چلتی ہے اور اس کی دھول گرد ہر کونے خطرے میں پہنچتی ہے، اسی طرح میری امت کے اندر سود پھیل جائے۔ تو صحابہ نے گھبرا کے پوچھا ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جہاں تک ممکن ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہونڈا ایکارڈ یا ہونڈا سوک ہی لیں، اگر ہماری استطاعت سوزوکی کی ہے تو کیوں لیتے ہیں؟ اگر ہماری استطاعت موٹر سائیکل کی ہے تو کیوں گاڑی پہ آتی ہے؟ کیا چند دن کی عیاشی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لینا یہ کہاں کی دانائی اور عقل مندی؟ اور یاد رکھیں صرف آخرت کو ہی برباد نہیں کرنا بلکہ دنیا بھی اس کے ساتھ برباد ہو جاتی ہے۔
آج تک ممکن ہی نہیں جو سود کے معاملے میں، چاہے وہ لینے والا یا دینے والا، کبھی اس کے گھر میں کبھی اس کے معاملات میں خیر ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر دینے والا ڈوبتا ہے تو لینے والا بھی کبھی نہیں ترتا۔ اب دنیا میں سب سے بڑا سودی ادارہ IMF ہے، اس کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج تک کبھی بھی وہ پروفٹ میں نہیں گیا، حالانکہ پوری دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا وہ خون چوستا ہے۔ آپ اپنا ہی اندازہ لگا لیں، ہماری زندگی کا کون سا معاملہ ہے جہاں ہم سود نہیں دیتے، جہاں ہم ٹیکس نہیں دیتے، اور یہ ٹیکس ہر آنے والے وقت میں زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سود کا معاملہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ جو کچھ ہم نے لیا تھا شاید 10 دفعہ دے چکے ہیں، لیکن یہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہا، اور 10 دفعہ لے کے بھی ان کا معاملہ کبھی پورا نہیں ہوا۔ اور یہ اللہ کا قانون اور اصول ہے، انسان اگر اسے سمجھ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ ربا کو کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اس طرح ہوں گے جیسے شیطان نے چھوا ہوا۔ شیطان سے مراد جنات، جب یہ کسی انسان کو چھوتے ہیں تو پاگل پن کی طرح یہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو جنات کہتے ہیں نا، جن چمٹ گیا، تو ایسے حالت میں انسان کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے پاگل پن کا دورہ، باوجود کوشش کی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ پاگل پن انسان کے اوپر ہوتا ہے، یہ تخبطہ الشیطان، ایسے ہی ہوتا ہے سود خور کے ساتھ معاملہ ایسے ہوگا جیسے اسے شیطان نے چھوا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، جب انہیں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ بے اور ربا دونوں ایک ہی ہیں، وہاں بھی پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے اور اس کا ریٹرن لیا جاتا ہے، کاروبار میں بھی یہ ہے، پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے بحث نہیں کی، کیونکہ یہ پاگل پن ہے کہ انسان اس بات پہ کہ اللہ نے واضح کہہ دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں نے ربا کو حرام کیا ہے اور بے کو حلال کیا ہے، خلاص۔ ہم اللہ کے پابند ہیں، اللہ ہمارا پابند نہیں ہے۔ ہم اس کی حکمتیں پوچھتے رہیں، اگر حکمتیں ہی پوچھنی ہیں تو اپنے شہر کے بہت بڑے بڑے اداروں کو دیکھ لیں۔ کلائمیکس ہمارے شہر کا سب سے مضبوط ادارہ تھا، کیا ان کی ایک ایک ٹکڑا زمین فروخت نہیں ہو گئی؟ وہاں لوگوں کے مکان نہیں بن گئے؟ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ان کی دیواریں جو ہے ان ختم نہیں، نظر ختم ہو جاتی تھی، ان کی دیواریں ختم نہیں ہوتی تھی۔ لاہور نیشنل فین والے گاڑی پہ جاتے ہوئے ان کی فیکٹری ختم نہیں ہوتی تھی شاہدرہ میں، آج دیکھیں وہاں کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، وہاں بسنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس خباثت میں قدم رکھا، باوجود اس بات کے کہ پوری دنیا کے اندر ان کی چیزیں بکتی تھی اور لوگ اسے لیتے تھے، لیکن جہاں سے اللہ برکت کو اٹھا لے، جس چیز کو اللہ گھٹانے پہ آ جائے تو ہماری ساری کوشش بھی وہاں کام نہیں آ سکتی۔ یہ پریکٹیکلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھیں جو سودی کام نہیں کرتے، جو بینک سے یہ اس طرح کی قرض لے کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنے خون پہ کام کرتے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ پہ کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی نسلیں گزر جاتی ہیں، ان کے پاس الحمدللہ کچھ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رستے میں جو کچھ دینا ہے، اللہ کے فریضوں کو ادا کرتے ہیں، اللہ ان سے کبھی نہیں چھینتا۔ یہ پریکٹیکلی طور پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے شہر میں ارد گرد دیکھ لو، جو بھی اس کام میں پڑا، اس دلدل کے اندر قدم رکھا، وہ واپس نہیں نکل سکا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے،
اس وقت کے لوگوں نے بھی یہی تماشا کیا تھا جو آج کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا. دیکھیے پیسہ ہمارا جیسے مرضی کرے، ہمیں کون ہوتا ہے کوئی روکنے والا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، انما البیع مثل الربا، یہ کہتے ہیں خرید و فروخت مثل الربا، سود کی طرح ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، پھر اپنے مالک کی بات سن لو، اللہ نے تم پہ بیع تو حلال کی ہے، ربا کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو اللہ کی نصیحت آنے کے بعد اسے ترک کر دے تو جو پیچھے گزر چکا اللہ اس سے درگزر فرماتے ہیں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں. اسے چاہیے کہ اسی وقت اس دلدل سے نکلے اور اللہ سے معافی مانگے. وَمَنْ عَادَ، جو نصیحت آنے کے بعد دوبارہ پھر اسی رستے پہ چلتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ یہ سمجھ لے وہ جہنم والا ہے. ہم فیہا خالدون، اسی میں ہمیشہ رہے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح شام، صبح فجر کے بعد نماز کے فوراً بعد اللہ سے جو دعا مانگتے ان میں رزق طیب کی دعا مانگتے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ پلید رزق ہے، ربا والا رزق پلید ہے، اور اللہ کے نبی طیب رزق اللہ سے طلب کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی طیب رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، یہ میرا فیصلہ سن لو، میں سود کو گھٹاتا ہوں، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہوں. کس طرح بڑھاتا ہوں؟ ہم پیچھے وہ پڑھ آئے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے مثال دی ہے میں کیسے بڑھاتا ہوں. اور سود بے شک اس کا پھیلاؤ کتنا ہی نظر کیوں نہ آتا ہو. ہمارے یہاں پہ ایک شخص انکم ٹیکس آفیسر تھا، فوت ہو گیا ہے آخری عمر میں. اللہ نے بڑی توبہ کرتا تھا اللہ اسے معاف فرمائے. کہنے لگا کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ہماری پشتیں کھا لیں گے. ہمارا رزق جو ہے نا، اس کی مثال سمندر کی جھاگ جیسی ہے، یہ لہر جیسی ہے. آتے ہوئے تو نظر آتی ہے، جاتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھی. اور یہ رزق حرام کسی طریقے سے بھی کمایا جائے، چاہے سود کے ذریعے، چاہے رشوت کے ذریعے، دھوکے اور ٹھگی کے ذریعے، یہ آتا تو نظر آتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا جو ہے یہ معاملہ کیا، لیکن کبھی جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. یہ سمندر کی موج کی طرح ہے. اللہ ہم نے محفوظ فرمائے. یہ نکل بھی جاتا ہے تو لیکن بندے کے اوپر سے وبال نہیں ٹلتا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اسے آخرت میں ضرور ملے گا. اللہ رب العزت ایسے رزق سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ محبت نہیں کرتے کسی بھی ناشکرے، انکار کرنے والے اور گناہ کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتے. تو اس لیے اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے تو ہمیں رزق کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر